اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ گزشتہ ہماری ساری ملاقات مالی موضوعات پہ تھی۔ جو مرضی ہو جائے مجھے کسی کا مال ہتھیانا نہیں، یہ نہیں ہے۔ پیچھے امر گزرا ہے، امر کے مطابق میں نے کرنا ہے، میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے۔ نہیں ہے کہ مجھے کسی کا مال نہیں کھانا، میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا۔ یہ آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے نہیں کھانا، آ بھی جائے، مل بھی جائے، اگلے کو پتہ بھی نہ ہو، بندے کے ضمیر کا فیصلہ ہو کہ نہیں، ایک کسی دا اے میرا نہیں۔ اور کسی کی جیب سے غلط طریقے سے انشورنس لے لیں، بیمہ پالیسی ہو، گاڑیوں کی ہو، بچوں کی ہو، شادیوں کی ہو، اپنی زندگی کی ہو، لائف انشورنس ہو۔ میں نے کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو پڑھنا ہے، میری جیب سے یہ پیسہ نکلوا رہے ہیں جی، میں نکالنا چاہتا ہوں، کتنے جمع کریں آپ جی؟ اتنے لاکھ ایسا ایسا جمع کرواتے رہیں، 30-40 ہزار میں کماتا ہوں، اس میں سے 20 ان کو دیتا رہوں، بچوں کو بھی بھوک ماروں، پیٹ بھی کاٹوں، جمع بھی کروں۔ یہ جمع کر کے خیر خواہ بن کے وہ مزے کی زندگی گزاریں، پیسہ کسی کا لگائے کوئی، چلائے کوئی، کمائے کوئی، کہاں لگاتے ہیں کوئی پتہ نہیں، پوچھ گچھ بھی نہیں، حلال میں یا حرام میں، سود میں یا جوئے میں، لاٹری میں یا کس جگہ، کوئی پتہ نہیں۔ پہلا پہلو اللہ پر یقین نہیں، دوسرا اپنے بچوں کی تنگ دستی، کل پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، لیکن میں پہلے فکریں لگا کے آج بچوں کو بھوکا رلاتا رہوں، کھانے پینے میں پہننے میں تنگ دستی کا شکار رہیں، اور لوگ اللہ تللے کرتے رہیں، مجھے عقل مند کون کہے گا؟ تیسرے نمبر پہ اس مال کو یا اس انشورنس کی بیس پہ میں بلا وجہ جان بوجھ کے نقصان کر کے، نقصان فطرتاً تبھی نہیں ہوا، میں گاڑی کو آگ لگا دیتا ہوں، میں سکرینیں توڑ دیتا ہوں، میں اس کا جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہوں، میں اپنے وجود کا کوئی حصہ جو ہے اسے معذور کر لیتا ہوں اور کلیم کر دیتا ہوں، اور انہیں وہ دینی پڑتی ہے۔ دھوکہ ہے، غرر ہے، فراڈ ہے، جوا ہے۔ اور چوتھی چیز، میرے پیسے کی ویلیو کہاں ہے؟ میں عقل مند نہیں ہوں۔ میرے پاس اگر آج سے 10 سال پہلے کوئی 5 تولے سونا پڑا تھا، وہ سونا تو وہی ہے آج، اور اس وقت کی اس کی ویلیو کیا ہے؟ کوئی سمجھے گا اس بات کو؟ میں جب پیسے جمع کروا رہا تھا تو اس وقت ان کی ویلیو کیا تھی؟ آج اگر میں لینے لگا ہوں، میں نے 10 لاکھ جمع کروا رکھا ہے، تو ماضی کے 10 لاکھ کا سونا آج اس کو آپ 3 سے ضرب دے لیں، 3 سے ضرب دے لیں، اتنا اگر وہ مجھے دے رہے ہیں تو مجھے انہوں نے کیا دیا؟ مجھے میرا ہی پیسہ لوٹایا، مجھے کچھ نیا تو نہیں دیا۔ تو پھر مجھے کون کہہ رہا تھا کہ اس طرح کے کام کروں؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مجھے نہیں کھانا۔ قرآن کہتا ہے سود نہیں کھانا، ساری دنیا کہتی ہے سود لے لے، کاروبار کر لے، من بھی کہتا ہے، لیکن میرا یقین، میرا ایمان، میرا دل، میرا قول، میرا قرار، میری زندگی، میری ہستی، ساری اولاد بھی اکٹھی ہو کے آ جائے، سیدھی معذرت کر لیں، پھر میں جتیاں نہیں کھانی آگے جا، میں اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ سب سے پہلے اپنے چچا کا سود حرام قرار دیا۔ اگر توبہ ہے تو راس المال لے لو۔ اسی طرح قرآن مجید کہے کسی جان کو مت مارو، کسی جان کو مت مارو۔ ساری دنیا بھی میرے پاس آ جائے، منصوبہ بندی کر لے، یہ بچہ حمل ٹھہر گیا ہے، اس کو گرا دے، ڈی این سی کروا لو، وہ کروا لو، مجھے میرے رب نے روکا ہے، لا تقتلوا اولادکم، بھئی کیوں مار رہے ہو؟ آگے حالات ٹھیک نہیں، 15 بچے کہاں سے پڑھاؤں گا، کہاں سے پالوں گا، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جس روح کو آنے کا کہہ دیا اس کا رزق پہلے لکھا ہے، اگر آپ کو اور مجھے مل رہا ہے تو ملے گا ان کو بھی، اور ممکن ہے کہ میرے حال فقیری کے گزرے ہوں، اولاد اس سے کہیں بہتر چلی گئی ہو۔ ہوتا ہے بڑے بڑے ماں باپ، آبا و اجداد، تو رکتے چلے جائیے۔ اللہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز شروع کر دیں،
آتوا الزکاۃ نہیں دی ماضی میں، اب سے زکوٰۃ دینا شروع کر دیجیے. کتب علیکم الصیام، میں نہیں رکھ سکا پچھلے 20 دن، میں آج سے شروع کر دوں، توبہ کروں، رجوع کروں، ابھی شروع کر دوں. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. تو حضرات قرآن مجید کے اوپر یہ نسخہ آزما کے دیکھیں. صرف 3 کام. اخبار کی تصدیق، جو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں تو آپ کہیں صحیح نہیں، اللہ کہتے ہیں صحیح ہے تو آپ کہیں صحیح ہے. اللہ آرڈر دے، مانتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، تسلیم کرتے چلے جائیے. چھوٹے چھوٹے کام. اور اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا. آخری